طلبہ آپس میں غیر ضروری باتیں نہ کرے، خاص کر سیاسی مجلس سے نہ کرے، اس میں عموماً دوئی ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ساتھی ایسی بات کر بھی لے تو دوسرا اس کو معاف کر لے۔ ہمارے ہاں عفو بہت بڑا عنوان ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ جو مرد عورت کو طلاق دے زندگی ختم ہو جائے، ان کے لیے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، معاف کرنا اب بھی نہ بھولو، اچھی بات ہے۔ یا کریم تحب العفو، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو تم بھی جب ساتھی کی غلطی کو معاف کر لو، کسی نے پاؤں رکھا، کسی نے اور کوئی تکلیف دی، آپ چھوڑ دیں اسے، آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ ولایت کی ایک قسم یہ ہے کہ رفقاء اور اہل زمانہ کی تکلیفوں پر صبر کیا جائے، بہت بڑی ولایت ہے۔ اللہ اکبر، حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کر لے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دے گا۔ یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک اجتماعی زندگی کے اندر ان باتوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے اخلاق اور آداب اچھے ہو جائیں گے اور ہمارے جامعے میں سکون ہوگا، آپ کو ہم سے استفادہ کرنا اور ہم کو آپ کو پڑھانا اور افادہ کرانا آسان ہو جائے گا۔ تو کام ایسا ہو جس کا دوہرا مقام ہو، چخوش طرز کے درائد بیک کرشمہ دو کار، یہی تو عقل مندوں کے طریقہ ہے۔ بعض طلباء راتوں کو لمبی لمبی کہانیوں میں لگے رہتے ہیں، صبح درس میں پھر وہ جھومتے ہیں اونگتے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ آپ خود سوچیں اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی کہ داخلہ لیا ہے سبق کے لیے اور سبق میں لیٹا ہوا ہے، یا صبح صبح اس کی نیند نہیں کھلتی ہے جی، تو وہ تو محروم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں سمر اللیالی سے منع فرمایا، رات کو قصے کہانیاں سننا سنانا اس لیے منع ہے کہ اس سے فجر کے افاتے کا اندیشہ ہے، فوت ہونے کا۔ تو اگر رات کے اس قسم کے لایانی مجلسوں سے صبح کا درس متاثر ہوتا ہے تو ایک طالب علم کے لیے ایسا ارتکاب ناجائز اور حرام ہے، اس سے آپ پرہیز کریں۔ ساتھیوں کو بھی کہے کہ صبح ہم کو درس میں بیٹھنا ہے، طویل درس ہوتا ہے، 8 بجے سے لے کے 12:30 1 تک، درمیان میں 2 گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد وقفہ ہوتا ہے، لیکن عموماً پہلی نشست میں میں نے دیکھا ہے طلباء سست ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ پریشانی کا علاج یہ ہے کہ آپ رات کو کھانا کم کر دیں اور وقت پر سو جائیں۔ اطباء نے لکھا ہے کہ جب فجر سے پہلے خود بخود آنکھ کھلے، یہ صحت کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ فجر سے پہلے خود آنکھ کھلے، اور اس ضرورت میں نہ رہے کہ ضرور کوئی آئے گا اٹھیے جی اٹھیے اٹھیے، اگر وہ نہ آئے وہ بھی انسان اور بشر ہے، بیمار ہو گیا، تکلیف پیش آ گئی، تو پھر آپ اس دن فجر میں نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی اخلاق ہے؟ آپ بڑے بڑے طلباء ہیں، داڑھی والے، نظام والے، آپ خود اٹھے، بھائی ناظم صاحب کو آنے میں دیر ہوئی، استاذ کو دیر ہوئی، آپ اپنے ساتھیوں کو اٹھائیں اور ساتھیوں کو احسان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ آگاہ کریں۔ نماز کا وقت قریب ہے، وضو کرنا ہے، سنت پڑھنی ہے، سب ضائع ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں نہیں فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے بہت آہستہ، پھر دروازے کا کنڈی کھولی آہستہ اور باہر نکلے آہستہ، قام رویدا وفتح الباب رویدا وخرج رویدا، صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ بہت اچھے اخلاق اور بہترین سلوک کا مظاہرہ کرے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے وزنی چیز حسنات کے پلڑے میں وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ ایک آدمی کا بہترین اخلاق لایا جائے گا کہ یہ لوگوں کے ساتھ سلوک بڑا اچھا کرتا تھا اور ساتھیوں کے ساتھ بڑے بہترین مہربانیوں سے پیش آتا تھا۔ وہ جب میزان کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تمام گناہ اور برائیوں پر غالب ہو جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، یہ طالب علم ہمارے اہل و عیال ہے، یہ ساتھی آپ کے دینی اہل ہے، یہ مدرسہ، یہ نظام احترام اور تکریم کی جگہ ہے، اس کو مطلوبہ راحت اور عزت سے نبھانا یہ علوم نبوت کے سچے وارثین کی نشانی اور انہی کی ادا ہو سکتی ہے۔